عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پریشد ہائی اسکول اچل پور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے ہمزاد مساواتے کو حل کرنے کے پہلے طریقے کو سمجھے تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسی طریقے پر مبنی ایک دوسری مثال کو حل کرنے کو سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال کچھ اس طرح سے دی گئی جس میں ہمزاد مساواتے x جمع 7y برابر 10 اور دوسری مساوات ہے 3x منفی 2y مساوی ہے 7۔ اب ان مساواتوں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں ان مساواتوں میں دو متغیر x اور y دیے گئے ہیں۔ ہمیں اس مساوات کو حل کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جن سٹیپس کو فالو کیا تھا اسی طرح سے آج بھی اسی سٹیپس کو ہم دہرائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دی ہوئی مساواتوں کو نمبر دے کر لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے x جمع 7y مساوی ہے 10۔ اس مساوات کو ہم نمبر 1 دیں گے۔ پھر ہماری اگلی مساوات 3x منفی 2y مساوی ہے 7، ہم اسے نمبر 2 دیں گے۔ اب اگر ان مساواتوں پر غور کریں تو یہاں ہمیں دو متغیر x اور y دیے گئے ہیں۔ مساوات نمبر 2 میں متغیر x کا ضریب 3 ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 1 میں y کا ضریب 7 دیا گیا ہے اور مساوات نمبر 2 میں y کا ضریب منفی 2 دیا گیا ہے۔ یہاں پر دونوں بھی ضریب مختلف ہے۔ اس کے پہلے کی مثال میں ہم نے مشاہدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک متغیر کی اگر ضریب ایک جیسے ہو تو ہم وہاں جمع یا تفریق کا عمل کر کے متغیر کا اخراج کر لیتے تھے، لیکن اگر یہاں غور کریں تو یہاں دونوں بھی مساواتوں میں x اور y دونوں کی بھی ضریب مختلف ہے۔ اب اگر یہاں پر x کے ضریب کا مشاہدہ کریں تو مساوات نمبر 1 میں x کا ضریب ظاہر نہیں کیا گیا ہے، یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ اس کا ضریب 1 ہے۔ اب اگر مساوات نمبر 1 میں x کے ضریب میں 3 آ جائے تو ان دونوں بھی مساواتوں میں x کا ضریب مساوی ہو جائے گی اور ان مساواتوں پہ پھر جمع یا تفریق کا عمل کر کے ہم متغیر x کا اخراج کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کرنے پر۔ اب یہاں مساوات نمبر 1 کو ہمیں 3 سے ضرب کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے 3 ضرب x، پھر مساوات نمبر 1 میں جمع کا نشان ہے ہم اسے لکھیں گے، پھر 3 سے ہم ضرب کریں گے 7y کو، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 3 ضرب 7y، پھر مساوی کا نشان اور پھر 3 کی ضرب ہم کریں گے 10 سے۔ اب ہمیں اس اسٹیپ پر دھیان دینا ہے۔ اس اسٹیپ پر اگر ہم مشاہدہ کریں تو سب سے پہلے 3 ضرب x ہے۔ 3 ایک مستقل عدد ہے، x ایک متغیر ہے، دونوں کی ضرب جب ہم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3x، پھر ہم یہاں لکھیں گے جمع کا نشان۔ اب یہاں پر ہم 3 کی ضرب 7 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 21، اور 21 کی ضرب جب ہم y سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 21y، پھر یہاں پر برابر کا نشان اور 3 کی ضرب جب 10 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 30۔ اس طرح سے ہمیں مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کرنے پر ایک نئی مساوات حاصل ہوئی، ہم اسے مساوات نمبر 3 دیں گے۔ اب یہاں x اور y دونوں متغیروں میں سے ہم متغیر x کا اخراج کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے مساوات نمبر 1 کو عمل کر کے ایک نئی مساوات نمبر 3 حاصل کر لی ہے، اس لیے اب ہم یہاں پر مساوات نمبر 1 کا استعمال نہیں کریں گے، ہم یہاں مساوات نمبر 2 اور 3 کا استعمال کریں گے۔ اب مساوات نمبر 2 اور 3 کا مشاہدہ کریں تو دونوں مساواتوں میں متغیر x کے ساتھ کسی بھی علامت کو ظاہر نہیں کیا گیا، یعنی دونوں بھی مساواتوں میں متغیر x کی علامت مثبت کی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں سمجھا تھا کہ اگر متغیروں کے ساتھ ایک جیسی علامت ہو تو ہم وہاں پر تفریق کا عمل کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم تفریق کا عمل کریں گے۔ اب کیونکہ مساوات نمبر 3 اس میں x کا ضریب 3 ہے، مساوات نمبر 2 میں بھی x کا ضریب 3 ہے، یعنی دونوں مساوی ہو گئے، لیکن مساوات نمبر 3 میں y کا ضریب 21 ہے اور مساوات نمبر 2 میں y کا ضریب 2 ہے، دونوں میں 21 بڑا ہے،
उसी तरह से मसावत नंबर 3 में मुस्तकिल अदद 30 है और मसावत नंबर 2 में मुस्तकिल अदद 7 है। दोनों में 30 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर हमारी आसानी के लिए मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 2 को तफरीक करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 2 को तफरीक करने पर सबसे पहले हम मसावत नंबर 3 को लिखेंगे, वो है 3x जमा 21y मसावी है 30। फिर हम लिखेंगे मसावत नंबर 2 3x मनफी 2y मसावी है 7। फिर जिस तरह से इसके पहले की वीडियो में हमने सवाल को हल किए थे, हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे और क्योंकि हम यहाँ पर तफरीक का अमल कर रहे हैं इसलिए यहाँ मनफी का निशान लगाएंगे। जैसे ही हम यहाँ मनफी का निशान लगाते हैं, जैसे इससे पहले के वीडियो में बताया गया था कि जिस मसावात के सामने मनफी का निशान लगाते हैं वहां पर अलामतें तब्दील हो जाती है, यानी ये मनफी की अलामत मस्बत हो जाएगी और यहाँ पर 7 के साथ कोई भी अलामत नहीं है, मतलब यहाँ मस्बत की अलामत है, ये मस्बत की अलामत यहाँ मनफी हो जाएगी। अब यहाँ हमें तफरीक का अमल करना है, क्योंकि 3x मस्बत अदद है, मनफी 3x ये मनफी अदद है, दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह से 21y इसमें 2y के अगर जमा करे तो हमें हासिल होगा 23y। फिर यहाँ पर इसकी जगह मसावी का निशान और 30 अदद में से 7 को जब हम तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 23। इस तरह से हमें एक नई मसावत हासिल हो गई, 23y मसावी है 23। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो y 23 के ज़र्ब में है, तो हम यहाँ पर तरफैन को 23 से तकसीम करेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तरफैन को 23 से तकसीम करने पर सबसे पहले हमारी इस मसावत में 23 अदद है, हम उसे लिखेंगे और क्योंकि हम तरफैन को 23 से तकसीम कर लेंगे इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बटे 23। अब अगर हम मुशाहिदा करें तो हमारे पास y मौजूद है, हम उसे उतारेंगे, फिर मसावी का निशान और फिर मसावी के निशान की दूसरी जानिब हमारे पास अदद 23 है, हम उसे लिखेंगे और फिर तरफैन को हम 23 से तकसीम कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे बटे 23। अब हमारा पूरा जहन इस मसावत पे होना चाहिए। इस मसावत को हमें हल करना है तो सबसे पहले हम 23 को 23 से तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर 23 से जब 23 कटेगा तो हमें हासिल होगा 1 बटे 1। y ये जैसे कि वैसे रहेगा, उसी तरह से यहाँ भी 23 को हम 23 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1 बटे 1, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 बटे 1 ज़र्ब y मसावी है 1 की। अब 1 बटे 1 इसका मतलब होता है 1, इसलिए हम लिखेंगे 1, फिर y की जगह y मसावी है 1 बटे 1 की जगह हम लिखेंगे 1। इस तरफ 1 से जब हम y को ज़र्ब करेंगे तो हमें हासिल होगा y, इसे हम लिखेंगे y मसावी है 1। इस तरह से हमने इस हमजान मसावत में मुतगय्यर y की कीमत को हासिल कर लिया। अब हम y की कीमत का इस्तेमाल करके मुतगय्यर x की कीमत मालूम करने वाले हैं। अब हमें ये 3 मसावतें हासिल हो गई, जिसमें हमारी पहली मसावत है x जमा 7y मसावी है 10, दूसरी है 3x मनफी 2y मसावी है 7 और तीसरी मसावत जिसे हमने मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब करके हासिल किया था वो है 3x जमा 21y मसावी है 30। इन तीनों मसावतों में से किसी भी एक मसावत में हम y की कीमत रखेंगे। हम यहाँ पर हमारे आसानी के लिए मसावत नंबर 1 में y की कीमत रखने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 1 मसावत 1 में रखने पर सबसे पहले तो हम मसावत नंबर 1 लिख लेते हैं, x जमा 7y मसावी है 10। अब इस मसावत पर अगर मुशाहिदा करें तो हमारे पास सबसे पहले x है, लेकिन क्योंकि x की कीमत हमें पता नहीं है इसलिए हम x का x जैसे के वैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद अलामत है मस्बत की, हम मस्बत की अलामत लिखेंगे। फिर हमारे पास है अदद 7, हम 7 को लिखेंगे। फिर अदद है y, लेकिन क्योंकि y की कीमत हमें 1 रखनी है इसलिए हम यहाँ पर 1 रखेंगे, लेकिन जिनके दरमियान हम लगाएंगे ज़र्ब की अलामत, इसलिए लिखेंगे हम ज़र्ब 1। फिर मसावी का निशान और फिर उसके बाद जैसे कि वैसे 10 हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें इस स्टेप को देखना है। इस स्टेप में अगर हम मुशाहिदा करें तो यहाँ पर पहले x मौजूद है, इसलिए हम सबसे पहले x उतारेंगे।
اس کے بعد مثبت کی علامت، اور پھر جب ہم 7 کو 1 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 7۔ پھر ہم یہاں لکھیں گے مساوی کی علامت، اور پھر 10 ہم یہاں پر جیسے کہ ویسے اتاریں گے۔ اب ہم اس اسٹیپ کا مشاہدہ کریں گے، x جمع 7 مساوی ہے 10۔ اس اسٹیپ میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پر x ایک متغیر ہے اور 7 ایک عدد ہے مستقل، دونوں کے درمیان جمع کا عمل ہے، لیکن کیونکہ متغیر اور مستقل دونوں کے درمیان جمع کا عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ طرفین میں سے 7 تفریق کرنے پر، کیونکہ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اس کو سمجھ چکے ہیں، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے سب سے پہلے x، پھر اس کے بعد ہم اتاریں گے مثبت کا نشان، پھر ہم اتاریں گے یہاں پر 7 جیسے کہ ویسے۔ اب کیونکہ طرفین یعنی مساوی کے نشان کے دونوں جانب ہمیں تفریق کا عمل کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے -7، پھر مساوی کا نشان، پھر ہم یہاں اتاریں گے 10، اور پھر ہم یہاں پر دوبارہ -7 لکھیں گے۔ اب جب ہم ان مساوات کو حل کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے حاصل ہوگا x۔ اب 7 میں سے اگر 7 کو تفریق کرے تو ہمیں حاصل ہوتا ہے 0۔ x میں اگر 0 کو جمع کرے تو ہمیں حاصل ہوگا x، اس لیے ہم اس جیسے کہ ویسے رہنے دیں گے۔ اب ہم اتاریں گے مساوی کا نشان، اور جب ہم 10 میں سے 7 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3۔ اس طرح سے ہمیں سب سے پہلے y کی قیمت حاصل ہوئی، اور اب ہمیں x کی قیمت حاصل ہو گئی۔ y کی قیمت ہمیں 1 حاصل ہوئی اور x کی قیمت ہمیں 3 حاصل ہوئی، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس مساوات کا حل سیٹ ہے 3,1۔ اس طرح سے ہم نے حمزات خطی مساوات حل کرنے کے پہلے طریقے سے دوسری مثال کو سمجھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم ایک اور مثال کو سمجھیں گے۔